قانون بنانے والے, قانون سازی کرنے والے, ان کے ساتھ جب فراڈ ہو جائے تو آپ سوچیں کہ یہ جو فراڈسٹر ہیں, فراڈسٹر از دا رائٹ ورڈ, وہ جو فراڈسٹر ہیں وہ کتنے زیادہ تیز ہو گئے ہیں. بھائی آپ ہماری عوام کو مطلب بیوقوف بنانا بہت آسان ہے. دا ادر ڈے میں نے آپ کو ایک یاد ہے وائس نوٹ بھیجا تھا, دیر واز دس گائے, مطلب دور کا جاننے والا ایک کوئی لڑکا تھا, اس نے مجھے وائس میسیج کیا, وہ سائم بھائی میں نے نا ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو دیکھی, اس پہ وہ نا 15 لاکھ لون دے رہے تھے, تو میں اب اپنے گھر کا بجلی کا بل, گیس کا بل اور اپنے آئی ڈی کارڈ ان کو بھیج بیٹھا ہوں. اب وہ اس لڑکا اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں 25 لاکھ لون دوں گا اور تم نے مجھے 30 واپس کرنا ہے. سوچیں لوگ ایسے ایسے بھی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو خدارا ہم اتنا آپ کو بتاتے ہیں, آئے دن ہم سیگمنٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان چیزوں میں نہ پڑیں. جہاں پہ بینک نہ ہو سمجھیں وہ چیز فراڈ ہے, وہ اسکیم ہے. بینک کے تھرو کے بغیر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہوا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اراکین قومی اسمبلی بھی اس اسکیم سے, اس فراڈ سے محفوظ نہیں رہے. ایم کیو ایم پاکستان, سوچیں مخصوص نشست میں منتخب ہونے والی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نکھت شکیل کے ساتھ فراڈ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا, جس میں نوسر بازوں نے ان کے عزیزوں, رشتہ داروں یا رابطہ کاروں سے تقریباً 15 لاکھ روپے بٹور لیے. یعنی پوری فیملی, خاندان تک یہ فراڈ جو ہے پہنچ گیا. بھئی ہوا کیا جی, ڈاکٹر نکھت شکیل جو رکن قومی اسمبلی ہیں, ان کے ساتھ پارلیمانی سیکریٹری برائے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے, انہی سے جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری برائے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نکھت شکیل صاحبہ. نکھت صاحبہ بہت افسوس ہوا یہ جان کر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کس طرح کا فراڈ ہوا, کیونکہ اس میں آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی, ان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے. 15 لاکھ روپے لیے گئے. السلام علیکم صدق حسین, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ان دس آپ کا یہ باخبر سمیرا. اس میں ایکچولی ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ ہم جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تو دیکھیے ہم لوگ انسان ہی ہیں نا, اور انسان خطا کا, غلطی کا پتلا ہے. تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اور کہیں بھی ہو سکتی ہے. تو ساری کیونکہ آپ کی تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی پورٹ فولیو میں شامل ہے نا, اس لیے تھوڑا سرپرائزنگ تھا میرے لیے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ جو ہمارے آپ جو فراڈسٹرز کہہ رہی تھی اور یہ جو ہیکرز ہیں یہ بھی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ یہ سنڈے کی ارلی مارننگ انہوں نے کال کیا تھا اور میں بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی کیونکہ وہ پتہ چل جاتا ہے. لیکن ساری بات یہ ہے کہ میری منڈے کو ہیلتھ کمیٹی کی میٹنگ تھی اور یہ بار بار مجھے کال کر کے کہہ رہے تھے کہ میرے کچھ پی ایم ڈی سی سے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل سے میرے کچھ ڈاکیومنٹس ہیں جو کہ آ رہے ہیں. اچھا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیپرز آتے ہیں میٹنگ سے ایک دن پہلے تاکہ ہم لوگ ریویو کر لیں, ہم لوگ پڑھ لیں اور پھر ہم ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو 2-3 مرتبہ میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا. وہ بار بار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آپ اپنا یہ دیکھیے آپ کے پیپرز یہاں پہ ہیں اور مجھے ڈیلیور کروانے ہیں اور یہ ہے. تو میں نے کہا کہ یہ تو بہت مرتبہ آ چکے ہیں. میں بار بار ڈسکنیکٹ کر رہی تھی, لیکن بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ جو کون سا وہ جو کہتے ہیں نا اسپر آف مومنٹ ہوتا ہے, اس میں کیا ہوا ہے مجھ سے آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ کہ بہرحال وہ میرا ہیک ہوا تھا. تو نکھت صاحبہ آپ نے اب اس تمام تر جو ابھی آپ کے ساتھ معاملہ پیش آیا, آپ نے اس فراڈ کے خلاف کسی قسم کی کوئی درخواست دی؟ جی سائن, میں نے فوراً ہی ہماری جو این سی سی آئی اے ہے, پہلے سائبر کرائم ونگ ہوتا تھا, اب اس کا نام این سی سی آئی اے ہو گیا ہے, اور اس میں ان کا جو ویب سائٹ ہے اس پہ فوراً, کیونکہ سنڈے تھا تو فوراً ہی ہم نے اس پہ اپنی کمپلین لانچ کر دی تھی. اور اس کے علاوہ میں نے واٹس ایپ کا جو ایک ای میل ہوتا ہے ان کو ای میل بھی کر دیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے آج تک اس میری کمپلین کا کوئی رسپانس نہیں ملا. سیکنڈلی یہ کہ میں گئی تھی وہاں پہ ایف آئی اے کے بھی آفس اسلام آباد میں, کیونکہ میری منڈے کو میٹنگ تھی تو میں پھر وہیں چلی گئی تھی ایف آئی اے کے آفس. اور پھر اس کے بعد وہاں پہ میں گئی تو جو باہر گارڈ ہوتا ہے اس نے کہا کس سے ملنا ہے, میں نے کہا ڈی جی سے ملنا ہے. اپنا انٹروڈکشن بھی کروایا کہ ایم این اے ہے, تو اس نے گیٹ بھی نہیں کھولا اور کہا کہ ڈی جی صاحب تو اویلیبل نہیں ہے. میں نے کہا اچھا. اب آپ سوچئے ایک ایم این اے کو اگر ایکسیس نہیں ہو رہا تو ایک عام آدمی کہاں سے ایکسیس کرے گا نا. سیکنڈلی یہ کہ پھر میں گئی وہاں ایس سی سی آئی اے کے آفس, تو وہاں تو بالکل سناٹا تھا, اوپر نیچے اندر باہر ہو کے فائنلی ایک صاحب ہمیں مل گئے. انہوں نے میرا آئی ڈی کارڈ وغیرہ پوچھا نمبر, اور پھر مجھے کہا یہ تو کراچی میں آپ نے کہا آپ کی مطلب آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے اور کراچی
پہ ہی جا کے آپ کو FIA سے بات کرنی پڑے گی. اچھا مجھے صرف حیرت اس بات پہ ہے کہ یہ کراچی، لاہور، اسلام آباد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو نیشنل لیول پہ ہو رہا ہے نا کام. تو میرا ID کارڈ دیکھ کے مجھے کراچی کیوں ریفر کیا جا رہا ہے؟ اگر میں 5 دن کے لیے اسلام آباد میں اسٹک ہو جاتی تو پھر میرا خیال میں کہیں نہ کہیں تو میری آواز سنی جائے گی نا. اور پھر آپ کے پاس تو اب بڑا زبردست پلیٹ فارم ہے، آپ لوگ ظاہر قانون سازی کرتے ہیں. کیا اب آپ اس ایشو کے بعد کیا چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کرنا چاہیں گی؟ مزید کیسے اسٹرینتھن کیا جائے قانون سازی میں؟ کیا ایسی نئی شکیں لائی جائیں جو اس فراڈ کو روکا جا سکے؟ دیکھیے ہمارے پاس قانون تو بہت زیادہ بنتے ہیں نا، اور پاکستان جو ہے سب سے زیادہ لیجسلیشن میں، میرے خیال میں سب سے زیادہ لیجسلیشن پاکستان میں ہی ہوتی ہیں. جو پرابلم آتی ہے نا وہ ہمیں امپلیمنٹیشن کی آتی ہے. لیکن جب یہ سب چیزیں میرے ساتھ ہوئی ہیں تو مجھے بہت سارے لوپ ہولز پتہ چلے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ویکنیس ہے، کہاں پہ ہمیں اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اب انشاءاللہ جب بھی نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوگا تو میں ضرور اس پہ بات کروں گی کہ میں ایک MNA ہو کے ایکسیس نہیں کر پا رہی ہوں، میری چیزوں کو نہیں ٹک اپ کیا جا رہا. دیکھیں میں کچھ اور نہیں چاہتی تھی، میں چاہتی تھی ایک سمپل سی کورٹیسی کال ہی DT صاحب کی آ جاتی نا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آئی تھی اور ہم مل نہیں سکے لیکن ہم آپ کے میٹر کو فالو کریں گے. تو بہت آپ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد آدھی بیماری دور ہو جاتی ہے. تو بالکل یہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہماری بہت تسلی ہو جاتی کہ چلیے انشاءاللہ ہمارا کچھ نہ کچھ کام ہو جائے گا. آپ کو ایک اور مزے کی بات میں بتاتی ہوں. کل میں کراچی کے FIA آفس گئی تھی، وہاں پہ میں نے اپنی فائل اپنی کمپلین دوبارہ سبمٹ کی ہے. تو اس میں نے ان کو بتایا کہ میں نے تو سنڈے کو ہی کمپلین آن لائن کر دی تھی. تو انہوں نے پھر وہاں سے مجھے یہ بات چلی کہ پورٹل تو کام ہی نہیں کر رہا ہے. آئی واز شاکڈ. میں نے کہا کہ پورٹل کام نہیں کر رہا آپ کا، اور یہ پورٹل تو 1 یا 2 دن کی بات ہوتی ہے. میں نے پوچھا کب سے کام نہیں کر رہا؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تو اکتوبر کے شروع سے کام نہیں کر رہا ہے. اب آپ دیکھیے کتنے لوگ امید کے ساتھ اپنی کمپلینس آن لائن کرواتے ہوں گے کہ ان کی کمپلینس کو ایڈریس کیا جائے گا. لیکن ان کو مطلب میں صرف یہ بات اس لیے یہاں پہ کر رہی ہوں کہ لوگوں کی پرابلمس کو سمجھے. مطلب ہمارے جو ادارے ہیں، اب بات پھر یہ ہو جاتی ہے کہ آپ تو خود حکومت ہے، آپ تو بھائی ہم بھی حکومت ہے، لیکن جہاں پہ گیپس ہیں ان کو ہم برج کرنے کی بات کریں گے. سب جی بالکل آپ نے ٹھیکا نہیں کہا. تھینک یو سو مچ. اور ظاہر سب سے بڑی بات ہے کہ سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے ایشو. آن لائن جو ہے اس میں جورسڈکشن کا ایشو اگر آ جاتا ہے نا تو پھر تو یہ مسئلے پھر نہیں حل ہو پائیں گے اور فراڈسٹر جو ہیں وہ اپنا فراڈ کرتے ہیں. میں تو یہ حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو بھی وہی اسی طرح کے مسائل کا سامنا جس طرح ایک عام آدمی کو ہوتا ہے. اور یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ وہ کراچی کی واردات ہے تو کراچی جا کے اس کے اوپر تمام تر معاملات ہوں گے، اسلام آباد میں نہیں ہو سکتے. حالانکہ یہ آن لائن فراڈ تھا تو اس کو اسی طریقے سے ٹیکل ہونا چاہیے. ڈیجیٹل ایرا میں تو اس کو نظام کو آپ صحیح کہیں سینٹرلائز ہونا چاہیے. سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے.